الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر گزر گیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بڑا سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اس نے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا، سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ محترم سامعین، یہاں اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بات اس طرح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسرائیل ہے، اور انہی کا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، بیٹا در بیٹا در بیٹا سارے اللہ کے نبی۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد سے جو آگے نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے شام کا ایک علاقہ ہے جس کو کنان کہتے ہیں، یہ پہلے وہاں رہتے تھے۔ باتیں کیونکہ آج تھوڑی سی زیادہ ہے، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بڑا واقعہ ہے سورۃ یوسف کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی سیر کے لیے لے گئے، پھر کنویں میں ڈالا، پھر وہ مسافر نکال کر مصر لے کر چلے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اس وقت بچپنا تھا
کسی بہانے سے جیل میں رہے، پھر جیل سے نکلے، پھر وزیر بن گئے۔ جب وہ وقت آئے گا تو اس کی تشریح کی جائے گی۔ ایک وقت آیا مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب مصر کے بادشاہ بنے، اللہ پاک کے حکم سے اپنے والدین کو مصر میں بلا لیا۔ وہ جو خواب دیکھا تھا بچپن کے اندر، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے اور چاند سورج کو دیکھا ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب بچپن کا خواب تھا، آج وہ تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ مصر کے اندر انہوں نے رہنا شروع کر دیا، لیکن ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا۔ ایک وقت آیا ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے اعزاء اقرباء جو رشتہ دار تھے ان کے پاس حکومت آئی، لیکن ان کے درمیان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی من مانیے کرنا شروع کر دی، جس طرح آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر من مانیاں ہیں۔ والد بوڑھا ہوتا ہے، بیٹا جوان ہوتا ہے، پھر اس کی سیٹ وہ سنبھالتا ہے، وہی حکومت وہ سنبھالتا ہے۔ کم و بیش 35 سال ہو گئے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، اور پھر یہ بڑے سے بڑے گھپلے مارے، پیسہ کھایا، جتنا زیادہ پیسہ کھایا اتنی بڑی معافی ہو گئی، ان کو معاف ہو گیا۔ اسی طرح اس قوم کے اندر بھی یہی رواج ہے، حالانکہ نبیوں کی اولاد ہے۔ جب اعمال درست تھے اللہ نے ان کو حکومت دی، اعمال بگڑے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہوا، پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر ظالم فرعون مسلط کر دیا۔ یہ کہاں سے چلا؟ یہ شام سے چلا، کہتے ہیں کہ ترکاریاں بیچنے کے لیے چلا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ پر جگہ ٹیکس تھے، جس طرح آج جگہ جگہ پر جگہ ٹیکس ہے۔ گولی ٹافی پر جگہ ٹیکس ہے، لکڑ خریدنے پر جگہ ٹیکس ہے، بل ادا کرنے پر جگہ ٹیکس ہے، شناختی کارڈ پہ جگہ ٹیکس ہے، کپڑا خریدنے پہ جگہ ٹیکس ہے، سبزی لینے پہ جگہ ٹیکس ہے۔ کتنی جگہ ٹیکس ہے؟ حتیٰ کہ ایک چوک سے دوسرا چوک کراس کرنے پہ بھی جگہ ٹیکس ہے۔ سبز منڈی میں غریب آدمی بیچنے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر دیکھ لو جگہ ٹیکس ہے، جگہ ٹیکس یہ وہاں پر بھی تھے۔ ایک چوک سے فرعون گزرا، اور فرعون کا نام قابوس تھا۔ یہ فرعون صرف ایک نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ جو بھی وقت کا ظالم جابر ہوتا اس کا نام فرعون بن جاتا۔ جس طرح ہمارے جھنگ کے اندر ایک بدماش گزرا ہے، ڈاکو بڑا مشہور، جپا اس کو کہتے تھے۔ اب جو بھی اس طرح کا ڈاکو بنتا لوگ اس کا نام رکھ دیتے جپا، حالانکہ جپا ایک ہی گزرا ہے، اس کے نام پہ لوگوں نے جپا رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح فرعون ایک تھا جو بڑا ظالم جابر تھا، لیکن پتہ نہیں کتنی حکومتوں میں فرعون آئے ہیں۔ ایک بڑا مشہور فرعون تھا، اس جیسا فرعونیت کوئی اپنانے لگتا لوگ اس کو فرعون کہہ دیتے۔ اسی طرح اس کا نام قابوس تھا، چونکہ اس نے بھی ویسے ہی ظلم شروع کر دیے تھے تو لوگوں نے اس کا نام بھی فرعون رکھ دیا تھا۔ اس کا اصل نام فرعون نہیں تھا۔ اللہ کی شان، جس نام سے انسان پکارا جاتا ہے چاہے اس کا نام اصلی نہ بھی ہو، جس نام سے پکارا جاتا ہے اسی نام سے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا جس کا نام عبد العزیٰ ہے،
لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارے۔ اللہ پاک نے عبد العزیٰ نے کہا، بلکہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ہاتھ اے ابی لہب تیرے اور تو برباد ہو، تو نے حضور کو پتھر مارے ہیں۔ اب دیکھو ابی لہب کہہ کر پکارا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا اس کا نام تھا تأخر، لیکن چونکہ ایک بت کا وہ پجاری تھا، اس کی مناسبت سے اس کا نام مشہور ہو گیا۔ جس نام سے وہ مشہور ہوا اسی نام سے ہی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ، کیا تو بناتا ہے اصنامًا آلہہ، بتوں کو خدا بناتا ہے۔ اب دیکھو نام کیا ہے، لیکن اس بت سے مناسبت کی وجہ سے وہ نام مشہور ہو گیا، اللہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ یہ بھی اسی طرح نام اس کا قابوس تھا، لیکن فرعون نام مشہور ہوا، اللہ نے ویسے ہی ذکر کیا۔ تو میرے ساتھیوں، جو میں بات کرنا چاہتا تھا، یہ ترکاریاں بیچنے کے لیے آیا، ایک ایک چوک پہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے تب جانے دیں گے، پہلے ہمیں جگہ ٹیکس دے۔ اس نے اس کو دیا، پھر آگے 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 جاتا جاتا جس منڈی میں اس نے بیچنے کے لیے سامان لایا تھا اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ کہنے لگا میں نے اب کرنا کیا ہے، کیا بیچوں، میں تو راستے میں خالی ہو گیا ہوں۔ اس وقت پھر اس نے سوچا اس کا مطلب ہے اس علاقے میں ٹیکس کی ویرائٹی چل رہی ہے، تو میں یہاں بھی کوئی خالی جگہ دیکھتا ہوں۔ اس نے قبرستان دیکھا، قبرستان خالی نظر آیا۔ کیا مطلب مردے نہیں تھے؟ نہیں، وہاں جگہ نہیں تھا، وہاں سوٹا لے کے بیٹھ گیا۔ اگر کوئی امیر آدمی ہوتا کہتا تب مردہ دفنانے دوں گا پہلے 1000 غریب ہوتا 500۔ یہ شکایت چلی گئی اس وقت کے بادشاہ کے پاس۔ وہ بادشاہ وقت کا کون ہے؟ انبیاء کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہے، لیکن اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ اس نے شکایت جب اس کے پاس گئی، اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تو مجھے بلائے اور میں تجھے کارگزاری سناؤں۔ جب اس نے کارگزاری سنائی، وہ کہنے لگا تو بھی میری طرح ذہین ہے، آجا میں تجھے اپنا وزیر بناتا ہوں۔ فرعون کو اس نے اپنا وزیر بنایا۔ جب یہ وزیر بنا، یاد رکھو جس طرح کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، اگر وہ برا ہے تو وہ اپنا ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس نے کچھ عرصے کے بعد اس کو اتار دیا، خود بادشاہ بن گیا۔ صرف بادشاہ نہیں بنا بلکہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میری پوجا کی کرو۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے۔ بڑا عرصہ گزر گیا، پھر اس نے اپنے جادوگر پیدا کیے، یعنی آنے والے اوقات میں جو حق آنا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر پیدا کیے، اور جادوگر تھوڑے نہیں تھے، تقریباً 30 لاکھ جادوگر اس نے پیدا کر دیے، یعنی تیار کیا ان کو۔ 30 لاکھ جادوگر اس نے جب تیار کیے، اور پھر فرعون نے صرف یہاں تک بس نہیں کی، جو بنی اسرائیل کے عہدے والے تھے ان کو گرفتار کیا اور ان کی عورتوں کو اپنا لونڈی غلام بنا دیا، اور ان سے کام لیتا تھا، اجرت نہیں دیتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا
اللہ پاک نے انہی کی اولاد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جا، میں نے تیری تشکیل کر دی ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے۔ کیوں گھبرائے تھے؟ یہاں بھی بہت سارے واقعات ہیں، وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن کا کچھ عرصہ انہوں نے یہیں گزارا تھا۔ ایک دن جا رہے تھے، انہی کی برادری کا ایک آدمی، اس نے مزدوری کی۔ جب مزدوری کی تو اس نے اجرت مانگی، جس کا کام کیا تھا الٹا وہ اس کو مارنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے جب آئے تو انہوں نے ایک مکہ دے مارا، جس سے وہ آدمی مر گیا۔ جب وہ آدمی مرا، اس نے فرعون کو، دوسرے لوگوں نے فرعون کو جا کر بتایا، کہا کہ تلاش کرو۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جان چھڑانے کے لیے بلایا تھا وہ تھوڑا سا چوڑا ہو گیا، اس نے کہا اب تو ہمارا بھی کوئی ہیلپر آ گیا۔ دوسرے دن پھر اس نے کسی سے پنگا لے لیا۔ پہلے تو مصیبت آئی تھی نا، اب خود اس نے پنگا لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، پھر اس نے پکارا، جس طرح کل مجھے بچایا تھا آج بھی مجھے بچا۔ تو CID والے گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا بھی یہ ہے، انہوں نے جاتے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے کہا کہ آج رات گرفتار کر کے لے آؤ۔ اللہ کی شان، مہربان لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک افسر مہربان تھا، اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آج رات ہم نے آپ کو گرفتار کرنے آنا ہے، لہذا آپ یہاں سے کہیں چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے مدین کی طرف۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو اب جب اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اب جاؤ، جا کر فرعون کو دعوت دو، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے۔ 25ویں پارے کے اندر آتا ہے، میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا، جب وہ وقت آئے گا بتاؤں گا۔ میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، یا اللہ مہربانی کیجئے میرے بھائی ہارون کو بھیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن ٹھہریے، میں یہاں تمہاری کچھ تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی بڑی عجیب بات ہے، توجہ کیجیے، یاد رکھو، باطل جو ہے جس نقشے پہ آتا ہے، حق کو اس کا توڑ کرنے کے لیے اسی نقشے پہ آنا پڑتا ہے۔ باطل جس نقشے پہ ہوتا ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے حق والا اسی نقشے پہ آتا ہے۔ اب یہاں دیکھو، جتنے انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے، یہ لاٹھی سے سانپ بنانے والا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ملا؟ کیوں ملا ہے؟ ان کو اونٹنی والا معجزہ بھی مل سکتا تھا، ان کو کوئی اور معجزہ بھی مل سکتا تھا، یہ کیوں ملا ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے جو باطل ہے وہ اپنے شعبدہ بازی جادو کے ذریعے سے رسیوں کو اور سوٹیوں کو سانپ بنا کر لوگوں کو حیران کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ یہاں ٹھہریے، میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا قال ہی عصای، اپنی سوٹی نیچے پھینکیے۔
سوٹی نیچے پھینکی، پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑنے والا بڑا اژدہا بن گیا، دوڑنے والا بڑا۔ توجہ کیجئے، مثال کے طور پر یہ سولر پلیٹ ہے نا، اس کے ساتھ پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اب ہمارا پہلے ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ پنکھا چلتا ہے اس کے وہاں کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ ہوتا ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن جس نے پہلے تجربہ کیا ہو، یہ سولر پلیٹ کے ساتھ جو کنیکشن آتا ہے اس میں کرنٹ نہیں ہوتا۔ جس نے پہلے تجربہ کیا ہو وہ پہلے تو ڈرے گا، ڈرتے ہوئے ہاتھ لگائے گا، لیکن جب اس نے ہاتھ لگا لیا اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے بجلی والا کرنٹ اور ہوتا ہے، وابڈا والا کرنٹ اور ہوتا ہے، سولر والا کرنٹ اور ہوتا ہے، اس میں کرنٹ نہیں ہوتا، وہ پھر ڈرے گا نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں تربیت کروا دی، فرمایا موسیٰ یہاں آسا پھینک تاکہ تیرا ڈر پالا اتھائیں لے جاوے، تیرا ڈر پالا اتھائیں لے جاوے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، توجہ کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک زندہ ہو کر دوڑنے لگا، یعنی ایک اژدہا بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اے موسیٰ اب اس کو پکڑیے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، یہ تو اژدہا ہے، کہیں ڈس نہ دے، ادھر اللہ کا حکم ہے ادھر اژدہا ہے، چلو میں ایسے کرتا ہوں، اللہ کے حکم کی بھی انکاری نہیں کرتا اور اس کے منہ کی طرف سے بھی نہیں پکڑتا، کہیں ڈس نہ دے۔ اب اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے پیچھے سے پکڑنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں موسیٰ، پیچھے سے نہیں پکڑنا، دہن سے پکڑ۔ اب منہ کی طرف سے پکڑنے لگے، گھبرانے لگے کہیں نقصان نہ دے۔ اللہ نے فوراً فرما دیا، فرمایا وَلَا تَخَفْ، ڈر نہیں، ڈر۔ جب انہوں نے کہا اب اللہ کہہ رہا ہے ڈر نہیں، اب مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے پھر پکڑ لیا، جب پکڑا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو پہلی حالت میں دوبارہ لوٹا دیا۔ پہلی حالت میں کیا تھا؟ سوٹا۔ تو پھر اب یہ پتہ چل گیا ہے سولر والی پلیٹ دا کرنٹ، اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اژدہا مجھے نقصان نہیں دے گا۔ اب اللہ نے ٹریننگ کر دی نا، اب جب وہاں پھینکیں گے تو وہاں پھر اژدہا بن جائے گا۔ اگر انہوں نے یا نہ دیکھا ہوتا ہے شاید کہ حضرت موسیٰ انسان ہونے کے ناطے وہاں بھی ڈر جاتے، لیکن اللہ پاک نے ڈر پالا اتھائیں لا چھوڑیا، یہی ٹریننگ کر دی، یہی تربیت ہو گئی۔ اب ان کو پتہ یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب ایک معجزہ یہ ہو گیا۔ دوسرا معجزہ اللہ پاک نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں ڈال۔ جب دایاں ہاتھ بغل میں ڈالا فرمایا تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، فرمایا جب بغل میں ڈالا تو پھر اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ فرمایا ان کا ہاتھ چمکنے لگا بغیر بیماری کے۔ یہ کیوں ہوا؟ توجہ کیجئے، یہ اس لیے کہ وہاں لوگ شوبدہ بازی دکھا کر اپنے آپ کو بہت کچھ بنا لیتے تھے، لیکن شوبدہ بازی سارا گناہ تھا۔ تو اس شوبدہ بازی کے توڑ کے لیے اللہ پاک نے ویسے ہی موسیٰ کو معجزہ دیا۔ وہ بھی سوٹیاں پھینکتے تھے، اللہ نے معجزہ بھی سوٹے والا دیا۔ وہ بھی سوٹیاں پھینک کر کیا بناتے تھے؟ سانپ۔ اللہ نے بھی ویسے ہی سوٹا پھینک کر سانپ بنانے والا معجزہ دے دیا تاکہ ان کا توڑ کیا جائے۔
یہ میں نے کیوں بات کی ہے، توجہ کیجئے۔ کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہوں گے، یار علماء کا کیا ہے یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پیارو ذرا دیکھو تو صحیح، دشمن جس سٹیج پہ کھڑے ہو کر یلغار کر رہا ہے اور فرعونیت اور باطل جھوٹ پھیلا رہا ہے، کفر پھیلا رہا ہے، حق والے کو چاہیے اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر اس کا تعاقب کرے۔ اب دیکھو مسلمانوں کے گھروں میں ٹچ موبائل عام ہیں، اب ہمیں تو وہ سنتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہم پرہیز کریں گے، موبائل کے قریب نہیں جانا۔ اب باطل جو ہے، جھوٹے مذاہب ان کے گھروں میں جا رہے ہیں ٹچ موبائل کے ذریعے۔ اگر ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے ان کے ہاں نہیں بھیجیں گے تو ان کو حق اور باطل کی پہچان کیسی ہوگی؟ اس وجہ سے ہمیں بھی مجبوری ہے کہ دشمن اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، حق والے کو چاہیے کہ اپنا ایک چینل بنا کر اس سٹیج پہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے یہ راستہ ٹھیک ہے، حق والا کہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو دشمن لاٹھیوں کے ذریعے سانپ بنا رہا ہے، اللہ پاک نے معجزہ بھی ویسا عطا کیا کہ لاٹھی کے ذریعے سانپ بنایا ہے۔ میں مختصر اور بات کرتا ہوں، لیکن مجبوری تھی، یہ تمہید میں نے باندھنی تھی سمجھانے کے لیے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، جب اس کے پاس گئے فرعون کو دعوت دی۔ فرعون نے کہا مجھے کیا پتا کہ تو نبی ہے، کوئی اپنا معجزہ، کوئی نشانی دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ سٹ نہ وہ سوٹا سٹ۔ توجہ کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے کہا قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا کہ تو واقعتاً سچا ہے تو کوئی نشانی لے آ جس بات پہ تو دعویٰ کر رہا ہے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یکا یک وہ جیتا جاگتا بڑا اژدہا بن گیا۔ میں پڑھ رہا تھا، فرعون بیٹھا تھا اپنی کرسی پہ، جب وہ اژدہا بنا تو اژدہا بھی بہت بڑا، منہ کھول کے کھڑا۔ فرعون نے ماری چھال، حضرت موسیٰ دے قدمے تے بچامی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بتا کہ میں مانتا ہوں۔ اب دیکھو بڑی عجیب بات ہے، فرعون نے کیا کہا تھا لوگوں کو؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے اسی طرح حضرت موسیٰ کو خطاب دے کر فرمایا، کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف آئے، آ کر اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں او میری قوم کے لوگوں، تمہارے حقیقی رب نے مجھے بھیجا ہے، تمہارے حقیقی رب نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس کی نفی کر دو۔ توجہ کیجئے، وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے فرعون میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ تیری نفی ہو رہی ہے، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا فرعون اب دیکھو بڑا روب جما کے بیٹھا تھا، جب اژدہا نے منہ کھولا اس نے چھال لگائی حضرت موسیٰ قدموں، بچا لے مجھے۔ فرمایا اب بتا کہ میں مانوں گا، پہلے اس سے مجھے میری جان چھڑا۔ سبحان اللہ، پہلے پریکٹس ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پکڑا، اب تو منہ کی طرف سے بھی پکڑ لے، ڈر کیا ہے، پتہ تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پکڑا، پھر سیدھا ہو گیا، سوٹا بن گیا۔
وہ کیا الٹا ماننے کی بجائے کہنے لگا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کر لے مقابلہ۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، کم و بیش 3 لاکھ آدمی اکٹھے ہو گئے، 3 لاکھ جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ وہ جادوگر دونوں طرف آ رہے ہیں، فرعون کے پاس گئے، اگر ہم اس کو ہرا دیں تو ہمیں کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اپنا تمہیں قریبی بنا لوں گا، وزارتیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اگر ہم تمہیں ہرا دیں تو پھر تم ہمیں کیا دو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ یوں فرمایا اگر میں تمہیں ہرا دوں پھر؟ ان کو یقین تھا نا کہ میں تو ہرنے والا ہوں نہیں۔ کیوں؟ ہمیشہ حق باطل پہ غالب آتا ہے، باطل حق پہ غالب نہیں آتا۔ کہا کہ اگر میں تمہیں ہرا دوں تم کیا کرو گے؟ انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ کہ ہم بھی تیرے تابع دار بن جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ ادھر بھی معاہدہ لے کر آ گئے، ادھر بھی معاہدہ لے کے آ گئے۔ توجہ کیجیے، سبحان اللہ۔ میں کوشش کروں گا مختصر بات کروں، مجھے آپ کے ٹائم کی فکر ہے۔ توجہ کیجیے، پھر کیا ہوا؟ جب اس نے اپنے سارے جادوگروں کو بلا دیا، جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ وجاء السیارۃ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہیں تو ہمیں اس کا صلہ کیا دے گا؟ آگے سے فرعون کہنے لگا قال نعم، میں تمہیں ضرور صلہ دوں گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہنے لگا میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ اب مقابلے کے لیے آ گئے اور وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ۔ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے بتاؤ پہلے ہم پھینکتے ہیں یا آپ پہلے پھینکتے ہیں؟ یاد رکھنے کی بات ہے، حق والا پہلے وار نہیں کرتا، حق والا پہلے وار نہیں کرتا، پہلے دشمن کو موقع دیتا ہے تو اپنی حجت پوری کر لے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ پہلے میں کرتا ہوں، نہیں، انہوں نے آگے سے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے کہا تھا نا پہلے ہم پھینکتے ہیں یا آپ پہلے پھینکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں قال القوا، پہلے تسی سٹو، پہلے تسی اپنی ٹیل لا لو۔ فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَلْقُوا، جب انہوں نے ڈالی، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جب انہوں نے جادو کے ذریعے سے ان چیزوں کو پھینکا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے تھے۔ وہ زبردست جادو سے کیا مراد؟ اتنا انہوں نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی، پورا میدان سانپ سے بھر گیا، اتنے سانپ اکٹھے ہو گئے۔ توجہ کیجئے، کیونکہ بات اس کے ساتھ مل رہی ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا، بس 2 منٹ اور لوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے پیارے ساتھیوں، یہاں 16ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ جادوگروں نے کیا کیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، پہلے تسی سٹو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، جب انہوں نے جادو کی رسیاں پھینکی، وَعِصِيُّهُمْ، جب جادو کی سوٹیاں پھینکی، کیا پھینکا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم پھینکو، یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ توجہ کیجئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرنے لگے، اپنے دل میں۔ یہاں ایک دلیل سنو، کچھ لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے نبی پہ جادو نہیں ہوتا، نبی پہ جادو نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے نبی پہ جادو ہوتا ہے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ ذرا اتنا بتاؤ، انہوں نے رسیاں پھینکی تھی اور سوٹیاں پھینکی تھی، کس کی پھینکی تھی؟ بھول گئے؟ اور جادو کی پھینکی تھی۔ انہوں نے کس کی پھینکی تھی؟ اب بچے کے سامنے میں سوٹی پھینکوں یہ ڈرے گا؟ اس کو پتہ ہے سوٹی ہے، تو اب اس کو سانپ محسوس ہوگا تو یہ ڈرے گا نا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جادو کی سوٹیاں اور رسیاں پھینکی اور موسیٰ ڈرنے لگ گئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ ڈرنے لگ گئے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ادھر سے اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سوٹیاں پھینکی، انہوں نے رسیاں پھینکی، اور ادھر سے اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے۔ اس کا مطلب جادو کا اثر ہوا ہے تو ڈرنے لگے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جادو کا اثر ہوا تو ڈرنے لگے۔ اگر جادو کا اثر نہ ہوتا تو وہ ڈرتے کیوں؟ سوٹے کی وجہ سے نہیں ڈرے تھے۔ اگر سوٹے کی وجہ سے ڈرنا ہوتا، جب فرعون کے سامنے سوٹا پھینکا تھا اس وقت کیوں نہیں ڈرے؟ وہ سمجھ آئی؟ ابھی تک تو انہوں نے اپنا سوٹا پھینکا بھی نہیں ہے، ابھی تک تو انہوں نے اپنا سوٹا پھینکا ہی نہیں، ابھی تو جادوگروں کے وار سے ڈر رہے ہیں، اتنے سانپ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کا نام بھی ساتھ لے دیا کہ کہیں کوئی کہ یہ نہ کہے کہ کوئی اور ڈر رہا تھا یا فرعون ڈر رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ ڈر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کون ڈر رہے تھے؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، حوالہ دوں 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 اور اوپر 7، آیت نمبر 65 سے شروع ہوتا ہے، 65، 66 اور 67۔ یہاں دیکھ لو پھر کیا ہوا۔ فرمایا موسیٰ اپنے دل میں ڈرنے لگ گئے۔ آگے کیا ہوا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اسا موسیٰ نو آکھیا ڈر نہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے کہا نہ ڈر، انہاں سوٹیاں تے رسیاں تے جادوواں تو ڈر نہیں، یہ جڑا جادو دا اثر تیرے تے ہو گیا تو ڈر گیا ہے، تو نہ ڈر۔ کیوں؟ انکا انت الاعلی، اللہ پاک نے بھائی کے ذریعے فرمایا ڈر نہیں، ڈر نہیں۔ کیوں؟ آج تو نے غالب آنا ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، فرمایا پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، وہ جڑی تیری تربیت کی تیرے اتے، وہ سوٹا جڑا لئی کنا ساٹھ تے، پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اتھے کھور گل بڑی عجیب کریں دا پیاں، یمین آدھے سجے ہاتھ نو، تو جتنے انبیاء انہوں کو سوٹا ہوندہ ہے سجے ہاتھ نپ دیاں، معلوم ہے سوٹا سجے ہاتھ سے نپنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ
تلقف ما صنعوا، پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلتا چلا جائے جو کچھ بنا کر لائے تھے، یہ تو جادوگروں کا فریب تھا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، فرمایا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کس طاقت سے آ جائے۔ توجہ کیجئے، اب وہ معاہدہ یاد دلایا حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو، کیا فرمایا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسیٰ، آخر کار یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم نے مان لیا ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ باقی انشاءاللہ کل وضاحت ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔